اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بابرکت نام کا ہے، اور آج کا وظیفہ جو ہے یہ صرف شادی کے لیے میں آپ کو بیان کروں گا۔ جس طرح میں کہوں گا اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے اور وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وظیفہ کے ختم ہونے سے پہلے آپ کا رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم اعظم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد۔ تو اس کے لفظی معنی کیا ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ، بچی ہو چاہے بچہ ہو، پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ ہم یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنے رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، اور ان پر غلبہ رہا محبت کا، جذب کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا، اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہو گئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پہ تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا ہی، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز رات کو انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ پہلی رات ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نفل ادا کیے اور نماز فجر با جماعت پڑھی اور سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے، اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا، حضرت آپ کیسے آ گئے اچانک؟ کوئی کام تھا؟ تو آپ حضرت نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں، کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصرے والے کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے
اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے اور وہ عصر کے بعد آئے گی۔ جب وہ آئے تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے اور جو ہم اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ وہ عصر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائیڈ پر گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے بتایا، سمت بتائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا۔ شیر، بھیڑیے، چیتے بھرمار ہے ان کی، حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، سانپ، بچھو، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے، یار بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا کیا، آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی، وہ اس جنگل میں مصلی بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کا۔ بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتا تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ وہاں پہ کیا کرتی تھی، وہ یاد الہی کرتی تھی۔ فرمانے لگے آپ میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، اور اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ واپس لے آتا اسی گھیرے میں۔ آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان وہاں پہ کھڑا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمان لگے میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس طرح پتا؟ تو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا میمونہ، یہ تو بتا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر اور بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ آگے سے کہنے لگی حضرت، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا، اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کی، اپنا فضل کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ان سبھی واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جس کو ہم پکاریں اور اپنی حاجتوں کے لیے اپنے اللہ کو کہیں۔ تو یہ آج والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی ان سبھی بہن بھائیوں بچوں کے لیے ہے جو شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور خصوصاً ان کے لیے جو رشتوں کے لیے بہت سارا پیسہ اپنا برباد کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کو پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں آپ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں
تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، جس طرح آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمل کر سکتا ہے، وظیفہ کر سکتا ہے، پیسہ لینے والا کبھی بھی آپ کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ ہاں، کچھ اللہ کے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں بغیر پیسوں کے، اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آج والا بھی وظیفہ آپ نے اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا میرا اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا میرا اللہ بہت اچھی اور بہترین جگہ پر آپ کا رشتہ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ چلیں چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح اور شام 2 وقت کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں 1 وقت اور اگر آپ کرتے ہیں 2 وقت تو اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء کرنا ہے، ناغہ کوئی نہ ہو۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ کیا ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کا، اور اپنی جان کا اور اپنے مال کا آپ نے صدقہ دینا ہے، اور نیت کرنی ہے، اے اللہ یہ میں اپنے اس کام کا صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر الگ سے کوئی کمرہ نہ بھی ہو آپ کے گھر میں تو آپ نے دوران وظیفہ بولنا نہیں۔ یہ عملیات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان میں دوران وظیفہ آپ نے بولنا نہیں۔ اگر بولا تو ہو سکتا ہے پھر وظیفے کا اثر نہ ہو۔ ایک پانی کا گلاس آپ ساتھ میں رکھ لیجئے، اور آپ نے خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بابرکت اور بہت طاقتور ترین نام کا عمل ہے، وظیفہ ہے۔ تو آپ عطر لگا لیں یا خوشبو لگا لیں، اگربتی لگا لیں، لیکن وہ استعمال کرنی ہے جس میں الکوہل نہ ہو۔ خوشبو لگانی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اس کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، اور وظیفے میں کامیابی بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسے آج فجر کی جماعت آپ نے 6 بجے پڑھی، اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے۔ عشاء کی آپ نے 7 بجے پڑھی، اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے۔ یا اگر آپ نے لیٹ بھی شروع کرنا ہے تو پھر بھی روزانہ ایک ہی ٹائم اور ایک ہی جگہ ہو۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جس جگہ پہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چاروں کونوں پہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، اور یہ زبان سے ادا کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں، اور بے شک سب سے بہتر حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی تاکید کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت افضل ہے، اور ان چیزوں سے وظائف اور عملیات کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ صرف 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس لفظ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ نے اس کی صرف 11 تسبیح کرنی ہے، یعنی 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صبح کو، اور 1100 مرتبہ آپ نے بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اس میں بہت سارا وقت نہیں لگے گا، کوئی 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ تو جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں اور روانی آتی جائے گی۔ اور دوران وظیفہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اے اللہ تیری ذات بہت بے نیاز ہے، تو میرا یہ شادی کا مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ بھی ہے یا کوئی بندش ہے یا جو بھی ہے تو بہتر جانتا ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اے میرے اللہ تیرے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑی ذات تیری ہے۔ اب اللہ الصمد پڑھتے رہیں، اور جب اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے جو ساتھ میں گلاس رکھا ہوا اس پہ آپ نے 3 پھونکے مارنی ہے، اور آپ اپنے سینے پر بھی پھونک مار لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ اچھا، یہ ہو گیا صبح والا پانی۔ اس کے بعد شام کو بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بہت بہترین چیز ہے، یہ عملیات ہوتے ہیں، تو جس طرح میں بیان کرتا ہوں آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ پانی کو آپ اپنے سر پہ لگائیں، جس طرح ہلکا سا کوئی تیل لگا کر مالش کرتے ہیں۔ یہ صبح اور شام کا دونوں وقت کا پڑا ہوا پانی، یہ ایک دن کے پانی میں 2200 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا گیا۔ تو یہ آپ نے پینا بھی ہے 3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے لے کر، اور کوشش کریں
کہ اس کو پورے گھر میں جہاں تک ہو سکے آسانی کے ساتھ دیواروں پہ چھڑکائیں، چاروں کونوں پہ. تو پھر دیکھیے گا میرے اللہ کی رحمت کس طرح ہوتی ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے، اس اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ایک وہی اللہ تو ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. جب ہر طرف سے در بند ہو جائے تو میرا اللہ ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے جس کا آپ اور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایک چھوٹی سی درخواست اور ہے آپ بہنوں اور بھائیوں سے، جب آپ وظیفہ مکمل ہونے پر روزانہ اپنے لیے دعا کریں تو ان بھائی بہنوں بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جن کا رشتہ نہیں ہو رہا. اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا. روزانہ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 41 دن تک مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بہت پہلے ہو جائے گا. لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس وظیفے کو 41 دن تک لگاتار کر لیں آپ. اور اگر زیادہ بھی پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا. چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم.